نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت بیان فرمائی ہے جو کہ رب کے نام سے ہے، اور اس رب لفظ کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے مختصر سی گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی حقیقت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور زندگی کی جو حقیقت ہے اور زندگی یہ جو پورا ماجرا ہے اس کا یہ کیا چیز ہے، یہ کیوں ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم ان کو کچھ نہ کچھ سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو بغیر کسی تمہید کے میں عرض کرتا ہوں کہ رب جو ہے اس کا مطلب ہے وہ ذات جو کسی بھی چیز کو پیدا کرنے سے لے کر اسے کمال تک پہنچانے تک اس کے تمام مراحل میں اس کی تمام ضروریات کو پورا کرے، یعنی پہلے کسی چیز کو پیدا کرے اور پھر اس چیز کی جتنی بھی ضروریات ہیں اور جتنی اس کی وہ چیزیں ہیں جو اس کو کمال تک پہنچانے کے لیے ضروری ہیں، وہ سب ایک ایک کر کے اس کو دیتا جائے حتیٰ کہ وہ چیز اپنے کمال تک پہنچ جائے۔ اس کو رب کہتے ہیں۔ یہ میں نے تفاسیر کی روشنی میں اور عربی لغات کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ مطلب رکھا ہے۔ تو ہم اردو میں کہتے ہیں پرورش کرنے والا اور فارسی میں کہتے ہیں پروردگار، تو یہ اگرچہ اس کا کسی درجے میں لفظی ترجمہ ضرور ہے لیکن یہ اس کا مکمل ترجمہ نہیں ہے۔ اس کا مکمل ترجمہ یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ لفظ رب ہمارے سامنے کب کب آیا ہے اور آئندہ کب کب آئے گا۔ ایک تو ابھی قرآن کریم میں ہمارے سامنے یہ لفظ آیا ہے، یہ لفظ قرآن کریم میں بار بار استعمال کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بارے میں رب کی صفت کو بار بار ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، رب المشرقین و رب المغربین۔ تو یہ بار بار اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں جو رب لفظ ہمیں یاد دہانی کرا رہے ہیں، تو آج سے بہت پہلے ہم سب نے مل کر اس لفظ کی سماعت کی تھی، اور اس لفظ کو اللہ کے حکم سے ہم نے سنا تھا، اور اس کے بارے میں قرآن کریم خود ہمیں بتاتا ہے۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی روحوں کو چونٹیوں کی مانند اکٹھا کر کے اور ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یعنی کیا میں نے تم کو پیدا نہیں کیا؟ کیا تمہیں پیدا کرنے کے بعد تمہاری تمام ضروریات کو میں اب تک پورا نہیں کر رہا اور آئندہ پورا نہیں کروں گا؟ اور کیا میں تمہیں کمال تک نہیں پہنچاؤں گا؟ یہ سارا مطلب ہے الست بربکم کا۔ اس وقت تو چونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کے تمام احکامات کے مکمل طور پر پابند اور مطیع تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کچھ خاص قسم کی صلاحیتوں سے نوازا بھی تھا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے جواب میں ہم سب نے مل کر کہا تھا بلا، کیوں نہیں؟ تو اس وقت تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کامل یقین کا اظہار کیا تھا کہ ہم دل کی گہرائی سے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ تو ہی ہمیں بنانے والا ہے، تو ہی ہماری زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، تو ہی ہمیں کمال تک پہنچانے والا ہے۔ اب ہم آ گئے دنیا میں، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کے طور پر قرآن کریم ہمارے پاس بھیجا۔ اس قرآن کریم میں بار بار یہ لفظ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز ہمارے ذمے فرض فرمائی ہے، دن میں 5 مرتبہ، اور اس میں کئی رکعتیں ہوتی ہیں۔ ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو ضروری قرار دیا۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کو تمام عالمین کا رب قرار دیا ہے۔ عالم سے مراد یہاں مفسرین کے مطابق ہر چیز اس میں شامل ہے،
یعنی آنکھ کا ایک عالم ہے، آگ کا ایک عالم ہے، پانی کا ایک عالم ہے، ہر چیز دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ہر چیز اپنے اندر ایک مکمل کائنات رکھتی ہے، ہر انسان اپنے اندر ایک مکمل کائنات ہے، ایک مکمل عالم ہے۔ ان تمام کائناتوں کا، ان تمام عالموں کا رب، ان کو پیدا کرنے والا، ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا، ان کو کمال تک پہنچانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نماز میں رکوع کرتے ہیں اور اسی نماز میں سجدے میں جا کر اپنی جسم کی سب سے اہمیت والی ارفع ترین شے کو اللہ کے سامنے مکمل طور پر سرنگو کر دیتے ہیں، اپنا ماتھا اس کے سامنے ٹیک دیتے ہیں، اور رکوع میں ہم جبکہ ہم کم جھکے ہوئے ہوتے ہیں اقرار کرتے ہیں کہ سبحان ربی العظیم، کہ پاکیزہ ہے میرا پروردگار، میرا رب، مجھے بنانے والا، میری ضروریات کو پورا کرنے والا، مجھے کمال تک پہنچانے والا، جو کہ عظیم ہے، یعنی بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ وہ کتنا بڑا ہے اس کا اقرار پھر ہم نے سجدے میں کیا۔ جب اپنا ماتھا اس کے سامنے مکمل طور پر ٹیک دیا تو ہم نے اقرار کیا سبحان ربی الاعلی، کہ پاک ہے ہر عیب سے وہ ذات جو کہ میرا پروردگار ہے، مجھے بنانے والا ہے، میری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے اور مجھے کمال تک پہنچانے والا ہے۔ اور وہ کیسا رب ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ وہ سب سے بڑا ہے۔ تو رکوع میں ہم نے کہا کہ وہ بڑا ہے، سوال پیدا ہوا وہ کتنا بڑا ہے؟ سجدے میں اس کا جواب ہم کو یاد دلایا گیا، یاد کروایا گیا کہ وہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا ہمارا نماز کے اندر رب کی ربوبیت کا دل کی گہرائی کے ساتھ جھکنے کے تمام مراحل کو لیتے ہوئے، ہر مرحلے میں الفاظ کے اتار چڑھاؤ کا خیال کرتے ہوئے اقرار۔ اب جب ہم دنیا سے کوچ کریں گے اور قبر میں جائیں گے، پہلے عالم ارواح میں تھے تو ربوبیت کا اقرار کروایا، دنیا میں آئے تو یہ سبق ہم کو بار بار پڑھوایا۔ اب جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہم سے سوال ہوگا من ربک، کون ہے؟ من کا مطلب ہے کون ہے، ربک تمہارا بنانے والا، تمہارا خیال رکھنے والا، تمہاری تمام ضروریات کو دنیا میں پورا کرنے والا اور تمہیں کمال تک پہنچانے والا کون ہے؟ تو میرے دوستو، اس ویڈیو میں یہ ساری باتیں جو میرے دماغ میں ایک مربوط انداز میں جمع تھی وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم اس سبق کو یاد کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اس سبق کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسلسل سوچتے رہیں، اس کے تذکرے کرتے رہیں، اس کی محبت کو دل کی گہرائی میں اتارتے رہیں، اس کی ذات کے تصور میں خود کو فنا کرتے رہیں، اور بار بار یہ سوچتے رہیں کہ ہم کچھ نہیں تھے، ہمیں اس نے بنایا، ہم اپنا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، اس نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا، ہم لمحہ بلمحہ بڑے ہوتے چلے گئے، اتنے سے تھے پھر بڑھتے 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 آج ہم اتنے بڑے ہو گئے، ہماری ہر چیز مسلسل بڑھتی چلی گئی اس کے حکم سے، ہمارے جسم کا ہر ذرہ ہر آن اس کے حکم کا، اس کے امر کا، اس کے ارادے کا، اس کے اشارے کا محتاج اور منتظر ہوتا ہے اور اسی کے مطابق چلتا ہے۔ پھر کھلا بھی وہی رہا ہے، پلا بھی وہی رہا ہے، ہماری تمام ضروریات کو وہی پورا کر رہا ہے، اور حتیٰ کہ ہمیں کمال تک وہی پہنچائے گا۔ اور جب ہم جنت میں جائیں گے اس کی ذات سے، اس کے فضل سے ہمیں یہی توقع ہے، تو وہاں اپنی تمام نعمتوں کو وہ مکمل طور پر ہم پر نچھاور کرے گا، یعنی ہمیں عطا کرے گا، نچھاور کا لفظ مناسب نہیں ہے، ہمیں وہ عطا کرے گا ساری نعمتیں۔ تو اس بات کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے، غور کرنا ہے، قرآن کریم کے اندر غور کرتے رہیں، اپنی نماز میں بار بار غور کرتے رہیں، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے رہیں۔ یہی ہمارے اس دنیاوی سفر کا میرے دوستو مقصد ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کام میں اگر لگے ہوئے ہیں تو اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ طاقت ملے تو ہم اس کام میں آئے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ کو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے اور ہمیں بالکل ہم غافل ہیں اپنے رب کے بارے میں تصور کرنے سے، تو پھر قبر میں جب پوچھا جائے گا من ربک کا، تو اس وقت ربی اللہ کا ہماری زبان پر آنا میرے دوستو بہت مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے،
اور اسی تعلق کے ساتھ ہمیں اپنے پاس بلائے، اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو اس کی ذات پر کامل ایمان ہمارے دل میں سمویا ہوا ہو، اور ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔